السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں بیر ظفران، وادی ظفران، غزوہ بدر کی منازل میں ایک اہم منزل، ایک اہم مقام وادی ظفران۔ اس وادی کو نزول وحی سے بھی تعلق ہے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول قائد صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کی طرف نکلے تو ابو سفیان کے قافلہ کا تعاقب مقصود تھا، لیکن جب اس مقام پر پہنچے ظفران میں، وادی ظفران میں، تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا مکہ مکرمہ کی طرف، البتہ مکہ مکرمہ سے ایک بہت بڑا لشکر تیاری کے ساتھ بدر میں پہنچنے والا ہے۔ اور اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہاں صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑی جانثاری، بڑی قربانی، جذبہ جہاد اور شوق جہاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے خوب نصرت، مدد، ساتھ دینے کا پرجوش اظہار فرمایا۔ بعض صحابہ اور انصار نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یمن کا علاقہ برق غماد وہاں تک بھی چلیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا مال و دولت سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے۔ تو یہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بشارت لے کر آئے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے دو باتوں میں سے ایک کا وعدہ سنایا۔ فنزل علیہ جبرائیل بالوعد بإحدى الطائفتین اما العیر و اما القریش، کہ ان دو چیزوں میں سے ضرور آپ کا ایک چیز سے واسطہ پڑے گا اور اللہ رب العزت آپ کو اس میں فتح عطا فرمائیں گے۔ یعنی مفہوم یوں ہے کہ یا تو قافلہ ہاتھ میں آئے گا یا پھر قریش سے آپ کا سامنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی پرجوش مظاہرہ فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام بھی وحی اور بشارت لے کر آئے۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ تو وحی اس مقام پر نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے ظفران اور یہ ہے بیر ظفران۔ ظفران نام سے ایک کنواں جس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں اور جس کے مناظر آپ کے سامنے ہیں، بیر ظفران۔ بیر ظفران کے بارے میں ابن زبالہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ظفران میں نماز پڑھی، فحفرت بئر ہناک یقال انہا موضع جبہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر کنواں کھودا گیا اور اس کنویں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کنواں اس جگہ پر کھودا گیا ہے جہاں رسول قائد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک لگی۔ یہ کنواں وہاں کھودا گیا اور اس کنویں کا پانی قریب قریب کے تمام کنووں میں سب سے زیادہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عزیز ناظرین بیر ظفران۔ بہت سارے عشاق یہاں پہنچتے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہاں پہنچایا۔ آج سے
10-12 سال پہلے جب ہم یہاں آئے تھے تو اس کنویں پر ڈول بھی رکھا ہوا تھا، رسی بھی تھی، یعنی اس کنویں سے اگر کوئی پانی نکالنا چاہتا تو پانی نکال سکتا تھا، ڈول رکھا ہوا تھا۔ اور یہ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈول بھی رکھا ہوا ہے اور رسی بھی ہے۔ لیکن اب جب ہمارا جانا ہوا ہے 2023 میں، تو اب ڈول وغیرہ نہیں ہے، البتہ کنویں کی وہی حالت موجود ہے، بیر ظفران، بیر ظفران۔ یہ کنواں گوگل میپ پر بیر عصاف کے نام سے محفوظ ہے۔ اگر ہمارے احباب اس کنویں کی زیارت کرنا چاہتے ہوں تو بدر سے مدینہ منورہ جا رہے ہوں یا مدینہ منورہ سے بدر کی طرف جا رہے ہوں تو یہ لوکیشن ڈالیں، بیر عصاف، بیر ظفران، تو انشاءاللہ گوگل میپ آپ کو سیدھا اس کنویں تک پہنچائے گا، بیر عصاف۔ بہت سارے عشاق اس مبارک کنویں کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کنویں کے پیچھے جو 4 دیواری نظر آ رہی ہے، پیلے رنگ کی عمارت، یہ اس مشہور، محبوب اور شہید صحابی رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے، جن کا نام ہے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ بدر میں زخمی ہوئے تھے، سب سے پہلے زخمی ہوئے تھے، لیکن شہادت مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے ہوئی۔ غزوہ بدر کے سب سے پہلے زخمی اور سب سے آخری شہید۔ تو پیچھے جو مقبرہ یعنی دیوار نظر آ رہی ہے، یہ اس مقبرہ کی ہے، مقبرہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس مقام پر پہنچنے سے 2 زیارتیں نصیب ہوں گی، ایک تو بیر ظفران کی اور ایک مقبرہ صحابی شہید عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہ وادی بھی سبحان اللہ کتنی مبارک، مقدس اور متبرک وادی ہے۔ یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، ایک بار نہیں کئی بار لگے۔ یہاں غزوہ بدر کے 313 مجاہدین کے قدم لگے، یہاں شہید کی قبر، اور یہاں پر نورانیت شہید کی قبر سے اور ان کے مقبرے سے اٹھنے والی خوشبو، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ وادی مہبت وحی بھی ہے، مہبت قرآن بھی ہے، مقام نزول قرآن بھی ہے، کہ یہاں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ انفال کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ تمام یادگار اور یہ تمام آثار اور یہ تمام برکتیں اس وادی کو حاصل ہیں، جس کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وادی ظفران، بیر ظفران، مقبرہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ناظرین، یہ بیر ظفران ہے۔ ظفران نام سے ایک مسجد کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ریع ظفران کی مسجد، ریع ظفران۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن زبالہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی محدثین، مفسرین اور ان حضرات نے ریع ظفران کی مسجد کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور ریع ظفران کی جو مسجد ہے وہ اس ظفران، بیر ظفران سے مغرب کی طرف ثنی ظفران کے قریب ہے۔ یہاں لوگوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، سفید رنگ کی چھوٹی سی عمارت ہے، شاید یہ مسجد ہے۔ اور اس مسجد کے قریب زمین پر بھی 2 قدیم مصلی ہیں، زمین پر پتھر لگا کر ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ
مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمین پر مصلی کے نشانات ہیں یہی سجدہ گاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا یہ جو چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے یہ سجدہ گاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ بہرحال یہ مقام ریع ظفران سے مشہور ہے اور یہاں کے مصلوں کو بڑی نسبت ہے۔ یہاں قدمین مبارک لگے ہیں رسول قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ اے اللہ تو نے ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت کروائی اور ان مقدس مقامات پر حاضری کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ مقامات غزوات اور مقامات سیرت سے عشق اور محبت یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عشق اور یہ جذبہ اور یہ شوق خوب سے خوب نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہمارے عزیز ناظرین نے اس ویڈیو میں ریع ظفران کی مسجد، بیر ظفران اور مقبرہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی باؤنڈری اور اس مقام اور اس کے ساتھ ساتھ وادی ظفران، مہبت وحی، نزول قرآن، نزول جبرائیل علیہ السلام، مجاہدین اور رسول قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین لگنے کے مقامات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام مقامات کی زیارت کی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے اس عاجز کی کتاب مقامات نزول وحی، اطلس الغزوات اور نقوش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔